ہے ان میں ایک کنیکشن ہے, بیکاز صلاح از کنیکشن. اوکے, کمیونیکیٹ فرسٹ, کنیکٹ فرسٹ, کمیونیکیٹ لیٹر, دس از دا رول. جب بھی دو لوگ آپس میں کوئی ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں تو اس میں کنیکشن زیادہ ضروری ہے, کمیونیکیشن بعد میں آتی ہے. اوکے, فرسٹ دے کنیکٹ, when they connect then they are able to communicate even without saying few words. جیسے دو لوگ کی کیمسٹری بہت ملتی ہے, وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگلا کیا کہنا چاہ رہا ہے. اٹس اباؤٹ دا کنیکشن. Salah is about connection. Worship is about connection with the Almighty. Okay, it is about attachment. What is meant by attachment? You may be doing all the you may be doing all the physical acts that are obligatory in Salah, like prostrating, sujood, and you may be doing it quite well. But still you are attached with Facebook while doing, prostration. Still you are attached with the dunya. آپ کے مائنڈ میں ابھی تک دنیا چل رہی, جاب چل رہی ہے, اسائنمنٹ چل رہی ہے, پروجیکٹ چل رہا ہے, بلکہ پلاننگ چل رہی. کچھ لوگ نماز میں پلاننگ کرتے ہیں, ہر چیز کی پلاننگ, کہ سفر کی پلاننگ اور زندگی کی پلاننگ, باقی پلاننگ. تو نماز تو ہے ہی ڈیٹیچمنٹ فرام دا ورلڈ. جب تک نماز ڈیٹیچمنٹ نہیں ہوگی, ورشپ ڈیٹیچمنٹ نہیں ہوگی, وہ سٹریس ریلیز نہیں کرے گی. صلاح از سپوز ٹو ریلیز یور سٹریس. یہ 5 ٹائم سٹریس ریلیزر ہے, اور اس سے بہترین سٹریس ریلیزر نہیں ہو سکتا آج کی دنیا میں. وی آر لیونگ ان این ایج آف سٹریس. یہ میں نے 2 دن سے یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کا دور سٹریس کا دور ہے. یہ گیجٹس, یہ لیپ ٹاپس, یہ ڈیڈ لائنز, سروائیول آف دا فٹسٹ, کٹ تھروٹ کمپٹیشن, دیر از سو مچ سٹریس. جاب نہ چلی جائے میرے ہاتھ سے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, پیسے نہیں کما رہا میں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. 5 ٹائم اللہ آپ کو بلاتے ہیں معراج کے لیے, کہ دس از دا معراج. کیا ہے نماز؟ کیا ہے مومن کی معراج. تو ڈیٹیچمنٹ ہے ورلڈ سے. جب تک ڈیٹیچمنٹ نہیں ہوگی تب تک سٹریس ریلیز نہیں ہوگا. تو نماز پڑھتے ہوئے نیت سے سٹارٹ کر لیں. نیت ہی سب کچھ ہے. انما الاعمال بالنیات. وین یو اسٹینڈ اپ فار صلاح, تبھی نیت باندھ لیں کہ اب میں ڈیٹیچ ہونے لگا ہوں دنیا سے, اور ریلیکس ہو جائیں. دنیا کو ذرا 10 منٹ کے لیے پیچھے چھوڑ دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے پروجیکٹس بھی ہو جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. 10-15 منٹ کے لیے ذرا سائڈ پہ لگا دیں ہر چیز کو. اوکے, سو دس از ویری امپورٹنٹ, کنیکشن اینڈ اٹیچمنٹ. جو یہ کرے گا دجال کے فتنے سے بچے گا, کیونکہ دیٹ پرسن وزدناہم ہدی. آگے آ رہی ہے وہ آیت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم ہدایت میں انکریز کرتے ہیں جو میرے سے زیادہ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. اوکے, دین اٹ از اے میٹنگ, سنسیریٹی, خشوع, سبمیشن, اخلاص. اب یہ ساری چیزیں آپ نے خود بتائی ہیں, تو آپ کی ورشپ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. وٹ ایور ورشپ یو ڈو, چاہے آپ اذکار بھی کر رہے ہیں تو اذکار میں بھی کنیکشن ہونا چاہیے. اذکار جو ہے وہ بے پرواہی میں, لاپرواہی میں نہیں ہونے چاہیے. اوکے, جتنا کنیکشن ہوگا, جتنا آپ کی اٹیچمنٹ ہوگی, آپ کا مائنڈ سبمسو ہوگا, اتنا ہی آپ کو ورشپ فائدہ دے گی. اور یہی وہ ورشپ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اینڈ دس از وائی ہی از پریزڈ ایز عبد. دجال کے بارے میں 2 دن سے میں آپ کو ڈرا رہا ہوں, اور میں نے بھی مزید ڈرانا. جب تک آپ لوگ کے مائنڈ میں یہ نہیں آ جائے گا کہ اس سے بچنا امپاسبل ہے, تب تک میں ڈراتا رہوں گا, کیونکہ ایسے ہی ہے. اوکے, تو جب آپ کو لگے کہ واقعی ہم اس سے نہیں بچ سکتے, تب بتا دینا, پھر میں سولوشن بتاؤں گا انشاءاللہ. کیونکہ یہی ہے سچ, یہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک بڑے سے بڑا مومن آئے گا, اور اس کے آرگومنٹس جب وہ دیکھے گا. کل میں نے آپ کو یہ ویسٹرن سویلائزیشن, ماڈرن سویلائزیشن, لٹریچر, فلسفی, سائیکالوجی, یہ ساری چیزیں یہی اسی لیے سمجھائی ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے ہمارے اوپر. یہ ٹی وی سیریز کا فتنہ, موویز کا فتنہ, عقیدے کی کرپشن, ڈیٹیچمنٹ, اسپرچویلٹی کا قتل عام کیا جا رہا ہے, اسپرچویلٹی سے لٹرلی ہمیں دور کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں فتنے کا حصہ ہیں. دجال. اور فتنے کی جو میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, پھر بھی آپ نے رہنا ہے. دس از کالڈ فتنہ. اوکے, یو ہیو ٹو سروائیو دی فائر. تو یہ آگ ہی ہے. یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے یہ آگ ہے, اور اس میں آپ نے اب کیسے رہنا ہے, مسلمان کیسے بننا ہے, کانفیڈنٹ کیسے رہنا ہے, اور آپ نے انفیریورٹی کمپلیکس میں نہیں جانا ہے. آپ نے جمے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے. اصحاب کہف کی طرح آپ نے اعلان کرنا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والارض.
جم گئے تھے, کھڑے ہو گئے تھے, انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو, ہمارا رب جو ہے وہ وہی ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے. ہمارا رب مٹیریلزم نہیں ہے, دنیا داری ہمارا دین نہیں ہے, ہمارا جو دین ہے وہ روحانیت ہے, اللہ تعالیٰ کا اتارا وہ دین ہے. اوکے, تو ہم فرسٹ 10 ورسز کا مطالعہ کر چکے تھے اور میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا تھا کہ دجال کا فرسٹ 10 ورسز سے کیا ریلیشن ہے, کیونکہ جو ان کو میمورائز کرے گا وہ دجال سے بچ جائے گا. تو اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کو ایکسپلین کیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ کے رائٹس کیا ہیں, میں نے کل 3 بتائے تھے. ماں باپ کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں, لونگ دیم, اوبیئنگ دیم. اللہ تعالیٰ کے 3 رائٹس, موٹے موٹے 3 رائٹس کیا ہیں؟ لونگ ہم, محبت کرنا, ڈرنا اور ہوپ رکھنا, کہ یہ 3 موٹے موٹے اصول ہیں. اللہ سے محبت کرنا, اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے ہوپ لگانا, اور یہ فرسٹ 2 ورسز سے پروون ہے. اوکے, جو اللہ کے ساتھ ایسا کنیکشن اسٹیبلش کرے گا, ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ دجال کو نہ پہچانے, کیونکہ دجال دنیا آفر کرے گا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے بات کی تھی کہ ٹو بی اے گریٹ ورشپر, ٹو بی اے گریٹ اینالسٹ, انالیسس کرنا, آبزرو کرنا. آبزرو آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ ڈوپامین سے جان نہیں چھڑائیں گے. ڈوپامین, ہر وہ چیز ڈوپامین دیتی ہے, ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے ڈوپامین جو ہماری باڈی سے نکلتا ہے جب ہمیں کوئی سینس آف اچیومنٹ آتی ہے, یا ہمیں کوئی شارٹ کٹ آتا ہے, یا ہمیں کوئی چیز مزہ آتی ہے. جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ فیس بک پہ 1 لائک آئے گا آپ کو پکچر پہ, تو اٹ از اکویلنٹ ٹو دا ڈوپامین ریسیو بائی اسموکنگ 1 سگریٹ, اور فیمیل کا آئے گا تو 2. یہ بھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا. اوکے, 2 سگریٹ کے ایکویلنٹ ہے. سو ہر وہ چیز جو ڈوپامین دے گی وہ آپ کو سیلفش بنائے گی. آلدو ڈوپامین پورا کا پورا مکمل برا نیورو ٹرانسمیٹر نہیں ہے. اٹ از اسینشیل فار موٹیویشن سم ٹائم, اٹ از اسینشیل فار ہیپینس. ڈوپامین, ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ ڈپریشن کا فارمولا یہ ہے ایبسنس آف ڈوپامین. تو وہ ڈوپامین ہوتی ہے, جو گولیاں آپ کو سائیکیٹرسٹ دیتے ہیں نا, ان میں ڈوپ ہوتی ہے, ڈوپامین ہوتی ہے. تو خیر, ڈوپامین کی ڈوز جتنی زیادہ ہوگی اتنی obsession زیادہ ہوگی دنیا سے. آج کی یوتھ آپ کے سامنے ہے, they are obsessed with the world. Okay, I am using the word obsession. obsession سمجھتے ہیں نا, extreme of attachment, extreme obsessed ہیں دنیا سے. چیخنے لگ جائیں گے, چلانے لگ جائیں گے. آپ 10 منٹ کے لیے اسمارٹ فون لے لیں ان سے اور پھر ان کی حالت آپ دیکھیں, یعنی they are obsessed. So we have to help them and help ourselves as well, کیونکہ ہم بھی obsessed ہی ہیں, ہم بھی ابھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہی خلاصہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف دعا کریں گے تو دجال سے بچ جائیں گے. آئی ڈس ایگری. اصحاب کہف نے دعا بھی کی تھی اور ساتھ میں بھاگے بھی تھے, دونوں کام کیے تھے نا. اسی طرح آپ کو اس سویلائزیشن کو پورا پرکھنا ہے, اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے, کریٹیکل انالیسس. آپ کو امپریس نہیں ہونا ہے. کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ امریکہ سے امپریس نہیں ہونا ہے. ان کی ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں, ان کا علم لے سکتے ہیں, ان کا نالج یوز کر سکتے ہیں, لیکن ان کے روب میں نہ آئیں. یہ چیز آپ کو اتنا ہیلپ آؤٹ کرے گی اگر آپ عقیدہ بنا لیں, اگر آپ پکے مسلمان ہو جائیں, آپ کسی انٹرویو میں کبھی نہیں گھبرائیں گے, کیونکہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ انسان ہے آپ کی طرح, اور وہ رزق دینے والا نہیں ہے اور رازق نہیں ہے. آپ لمس چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, آپ دھڑلے ڈنکے کی چوٹ پہ آپ بات کریں گے. اوکے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو آر دا پیپل آف وحی. وہ لوگ تو سائیکالوجی کے لوگ ہیں, جو کہ ٹھیک ہے ایک علم ہے, سائیکالوجی کو ہم مانتے ہیں, نالج, سوشولوجی, but you have the wahi. Wahi is the fountain head of all knowledge. Okay, so you should be confident. یہ ہے ساری کی ساری سائنس جو کل کا میرا خلاصہ تھا. ڈوپ سے جان چھڑائیں, محنت کرنی سیکھیں, ہر وہ کام کریں جس میں محنت کرنی پڑے, شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں. تو اصحاب کہف میں کیا کوالٹیز تھیں؟ اذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے, اس دعا کو آپ یاد کر لیں. یہ آپ کو تھرو آؤٹ لائف, جب بھی آپ کسی مصیبت میں ہوں گے, جب بھی آپ کے افیئرز ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے, آپ کو لگے گا ہر طرف سے دروازے بند ہو رہے ہیں, ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں, آپ ہر نماز میں دعا کرنا شروع کر دیں, اور نماز کے بعد ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ٹرولی they were youth, فتیہ. بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے, اللہ نے اسپیشلی ان کی یوتھ کا ذکر کیا. اوکے, اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے they were men,
اوکے یا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, they were 7 یہ بھی کہہ سکتے تھے, لیکن why he mentioned they were youth, اس سے علماء نے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ایکسٹریکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ دجال بھی یوتھ ہوگا, اوکے he will be in his 20s 25, اور اس کا صحیح ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے بھی یوتھ ہوں گے, کیونکہ اصحاب کہف بھی یوتھ تھے. ہمیشہ ریولوشن یوتھ سے آتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں, اور جب یوتھ ہدایت پہ آتی ہے, یہ نقطہ سمجھ لیں, تو میریکلز ہوتے ہیں. اٹ واز اے میریکل کہ 309 سال وہ لوگ اٹھے اور وہ ساتھ تھے. وہ حیران ہوتے تھے کہ پریشان ہوتے تھے کہ کس طرح یہ سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے, شرک کیسے چھوڑیں گے, فالس گاڈس کی ورشپ کیسے چھوڑیں گے, کیونکہ وہ زیوس کی ورشپ اور پتہ نہیں کس کی ورشپ, مائتھولوجی جو ہے ساری گریک, تو وہ بڑا افسوس کرتے تھے. لیکن جب وہ اٹھے تو سارا روم مسلمان ہو چکا تھا, رومن کنگ اسلام قبول کر چکا تھا, which means کہ جب یوتھ اسلام کی طرف ہدایت پاتی ہے تو میریکلز ہوتے ہیں. تو آپ یہ چھوڑ دیں کہ امریکہ کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دن یوتھ ٹھیک ہو گئی, وعلیکم السلام, جس دن اندر کا شیر جاگ گیا, جس دن وہ اذان جاگ گئی جو آپ کے کانوں میں دی ہوئی ہے, سب کے کانوں میں دی ہے نا, ایسا تو کوئی نہیں بیٹھا, تو وہ اذان کے الفاظ آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہے ہیں. لیکن یہ جو 3 لحاف ہیں, دجالیت کے 3 لحاف, اور سورہ کہف تینوں لحاف کو انکور کرے گی. اوکے, ایٹ دا اینڈ آف انڈرسٹینڈنگ سورہ کہف یو ول بی فریڈ انشاءاللہ, آپ ان پلگ ہو چکیں گے. وہ 3 لحاف کیا ہیں, وہ 3 کمبل کیا ہیں, وہ 3 کورز کیا ہیں. نمبر 1 سماجی, سوشل, سماجی پریشر. اوکے, یہ پہلا لحاف ہے کہ لوگ کیوں نہیں آتے سیدھے راستے پہ, کیونکہ پریشر بہت ہے, پیئر پریشر بہت ہے, مذاق اڑے گا, فیملی والے اپوز کریں گے, دوست کیا کہیں گے, جاب نہ چلی جائے, یا ہمیں لوگ نہ ہم سے بات کرنا چھوڑ دیں. اوکے, یہ بہت بڑا لحاف ہے, پہلا لحاف. پھر زمانے سے امپریس ہونے کا یہ بھی ایک لحاف ہے, آپ پہ کمبل آیا ہوا ہے, بلینکٹ آیا ہوا ہے, کہ یو آر لوکنگ ایٹ دی ایویڈنٹ اینڈ یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ دیٹ وچ از ناٹ ایویڈنٹ. آپ روحانیت کو نہیں دیکھ رہے, آپ مٹیریل کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی لحاف ہے, وہ سوسائٹی کا لحاف ہے. آپ نے کرائٹیریا سوسائٹی سے لے لیے, قرآن و حدیث سے آپ نے کرائٹیریاز نہیں لیے. اب جب آپ نے سوسائٹی سے کرائٹیریاز لے لیے تو پھر اس کا آپ دیکھ لیں کہ ہماری سوسائٹی پہ افیکٹ کیا ہے, یعنی کتنی سیلفش ہوتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی. نمبر 2 اکنامک, معاشی لحاف جو ہے, جو ہر بندے کے اوپر ہوتا ہے, یعنی فیئر آف لوزنگ ویلتھ, یا گیٹنگ ڈپینڈنٹ اپون کیپٹلزم, کنزیومرزم. یہ بھی ایک لحاف ہے اور یہ بہت بڑا لحاف ہے. سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے یہ کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں, میں فقر میں نہ چلا جاؤں. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے, اور شیطان پھر تمہیں فقر سے ڈرا کے تم سے فحش کام کرتا ہے, جبکہ اللہ تمہیں اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے. یہ میں آپ کو ایگزیکٹ آیا سنا رہا ہوں سورہ البقرہ کی. اٹ مینس کہ فقر یہ بہت بڑا ڈر ہے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے. تو معاشی لحاف ہم سب پر ہے, جس کی وجہ سے ہم حق کو نہیں پہچانتے, حق کو نہیں دیکھتے, okay? ہم پہ پریشر ہوتا ہے. اینڈ تھرڈ از دا پولیٹیکل, سیاسی لحاف جو ہمارے اوپر ہے. پولیٹیکل کیسے, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میجورٹی مسلمان اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, لیکن ان کی اسپرٹ امریکہ کے آگے جھک رہی ہے ابھی تک. اصل میں ہم سجدہ کسی اور کو کر رہے ہیں. وائی؟ بیکاز ہم اتنا انسپائر, اتنا آسٹرک ہو چکے ہیں ان سے کہ جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہماری گھگی بن جاتی ہے, سیدھی سی بات ہے. تو سوچیں, دجال, اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا, جہاں جائے گا حکم دے گا بادلوں کو بارش ہو جائے گی, بنجر زمین کو حکم دے گا وہاں پہ پودے اگنے لگ جائیں گے, نباتات, امپلائمنٹ دے گا, اوکے, غلہ دے گا, لونز دے گا, کیا کیا کرے گا. سو یہ 3 لحاف کو انکور کرتی ہے سورہ کہف. اور جو 4 فتناز ہیں دنیا میں جو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے, نمبر 1 دا فتنہ آف ریلیجن, ریلیجن کا فتنہ, ریلیجن کا فتنہ, ریلیجن کا ٹیسٹ, ریلیجن کا ٹرائل کیا ہے کہ یو ڈونٹ نو وچ از دا ریئل ون. ایک تو یہ فتنہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کون سا ریلیجن ٹھیک ہے, اتنی کنفیوژن آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. دوسرا ریلیجن کا فتنہ یہ ہے کہ آپ سے ریلیجن پریکٹس نہیں کیا جائے گا, کیونکہ بہت زیادہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ a time will come when practicing on your deen will be like holding a burning coal in your hand. جیسے آپ ایک برننگ کول کو ہاتھ میں لے لیں, اتنا مشکل ہو جائے گا دین کو پریکٹس کرنا, اوکے, آسان نہیں ہے. سیکنڈ فتنہ, فتنہ آف ویلتھ, مٹیریلزم. اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, خدا کی قسم, اس سے زیادہ مٹیریلسٹک دور ہسٹری میں نہیں آیا کبھی. یعنی لٹرلی ہم وی آر ورشپنگ مٹیریلزم.
ہم درہم اور دینار کے عبد بن چکے ہیں, بندے بن چکے ہیں. تو یہ اس کا فتنہ ہے. اوکے, تھرڈ فتنہ از دا فتنہ آف نالج. نالج کا فتنہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایسا ایسا نالج پریزنٹ کیا جائے گا, لٹریچر پریزنٹ کیا جائے گا کہ اگر آپ نے اسلام نہیں پڑھا آپ گھوم جائیں گے, آپ ایک منٹ میں پٹری سے ہٹ جائیں گے. نمبر 4, فتنہ آف اتھارٹی. آج اللہ نے امریکہ کو اتھارٹی دی ہوئی ہے, رشیا کو اتھارٹی دی ہوئی ہے, ویسٹ کے پاس اتھارٹی ہے. دس از اے فتنہ فار اس. اللہ از ٹیسٹنگ اس کہ ان کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے, یہ لوگ سپیریئر نہیں ہیں انٹلیکچولی, یہ لوگ فزیکلی سپیریئر نہیں ہیں, یہ لوگ فائنینشلی اکنامکلی سپیریئر نہیں ہیں. لیٹ سی اب یہ کیا کرتے ہیں, اب یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, یا اب یہ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اوکے, تو یہ 4 فتنہ ہمیں تھرو آؤٹ لائف فیس کرنے پڑیں گے, اور سورہ کہف میں چاروں کا سلوشن ہے. تو یہ جو اصحاب کہف تھے, انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک. یہ 7 لوگ تھے, ان پہ بہت ظلم ہوتا تھا, ان کو جیل میں بند کیا گیا. They were about to murder them, kill them. People were about to literally stone them to death. تو یہ ڈر گئے, ان کے دل میں ڈر آیا, اور انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی. اور جب یہ بھاگ رہے تھے تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب, grant us from yourself mercy, من لدنک رحمہ, ہم پہ اپنی رحمت نازل کر, وہی لنا من امرنا رشدا, and prepare for us from our affair right guidance. ہمارے سارے افیئرز کو سیدھا کر دیں, یعنی کوئی ٹیڑھ ان میں نہ ہو. تو جب آپ کے افیئرز بکھرے ہوئے ہوں, آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں, تو یہ دعا بہت زیادہ کریں, کثرت سے کریں. سوچیں اصحاب کہف نے اس وقت دعا کی جب ان کے افیئرز نظر نہیں آ رہے تھے, انہیں کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی کہ اب کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں, یعنی کہ آپ سمجھ لیں وہی ایک قسم کی, انہیں یہ ہوا کہ ہم ایک غار میں جا کے پناہ لیں. اور وہ غار میں 7 لوگ تھے, اور ان کا کتا غار کے باہر تھا. کتے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انہیں راستے میں ایک گڈریا ملا تھا جو انہیں راستہ گائیڈ کر رہا تھا. تو وہ بھی مسلمان تھا, اندر سے ایکچولی دل سے وہ مسلمان تھا, اسلام قبول کیا ہوا تھا, تو وہ بھی پھر ان کے ساتھ ہو گیا. اور یہ 6 لوگ کون تھے؟ یہ ایلیٹ کلاس تھے اس دور کے. یہ بھی ایک خاص بات ہے سورہ کہف میں کہ یہ 6 لوگ غریب نہیں تھے. یوزلی غریب لوگ آتے ہیں اسلام میں, جو کہ بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ they have nothing to lose. Okay, they don't have fears and they are actually the oppressed ones. But یہ لوگ ایلیٹ کلاس تھے. یہ سارے کسی وزیر کے بیٹے یا ایلیٹ کلاس کے بیٹے تھے, امراء کے بیٹے تھے. یہ بھی ایک اسپیشل بات ہے اصحاب کہف میں کہ امیر ہونے کے باوجود یہ اللہ کی طرف تھے, which is very rare, very rare. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پریز کی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. So we cast a cover of sleep over their ears within the cave for a number of years. یہ آیات متشابہات میں سے ہے. فَضَرَبْنَا, ضرب لگائی, ضرب کا مطلب ہے ناکنگ. اب لٹرلی ناکنگ ہوئی, کس فریکوینسی پہ ہوئی ان کے کانوں میں کہ ان کا بیلنس ڈسٹرب ہوا اور وہ کہیں پورٹل میں جا کے سو گئے کسی اور ڈائمینشن میں, وہاں پہ آدھا پونا گھنٹہ سوئے, واپس آئے, 309 سال گزر چکے. یہ ساری غیب کی باتیں ہیں, واللہ عالم. بٹ ہم اس کو اسی طرح لٹرلی لیں گے کہ وی کاسٹ اوور دیئر ایئرز اے کور within the cave for a number of years. ثم بأسناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا, بأسناهم, then we awakened them, لنعلم, so that we might show أي الحزبين, کون سا حزب ان میں سے, which of the 2 factions أحصى لما لبثوا أمدا was most precise in calculating what extent they had remained in time. Okay. ایک تو یہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہودی آپس میں بحث کریں کہ کتنے سال اللہ نے انہیں سلایا. دوسرا ان کی آپس کی گفتگو ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق, اے نبی ہم آپ کو ان کی سٹوری, نقص قصص, ان کی سٹوری حق کے ساتھ سناتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہودیوں نے کہا تھا قریشیوں سے کہ جا کے اصحاب کہف کا پوچھو اپنے نبی سے, اگر اس نے صحیح بتا دیا تو وہ نبی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ان سے بھی زیادہ ایکوریسی سے بتاتے ہیں ان کی سٹوری حق کے ساتھ. ان کو تو کم پتہ ہے, ہم آپ کو ایگزیکٹ بتاتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. پھر کہا they were youth, indeed they were youth who believed in their Lord and we increased them in guidance. اس آیت کو پلیز سمجھ لیں. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے بھی دین سیکھ سکتے ہیں. جس طرح آپ کا دوست ایئرپورٹ پہ آئے گا, آپ اس کو کریم بھی کروا کے دے سکتے ہیں, کریم سے بھی بلوا سکتے ہیں, اوبر سے بلوا سکتے ہیں.
لیکن اگر آپ اسے لینے جائیں گے تو یہ ایک الگ ہی امپریشن ہے, یہ ایک الگ ہی جیسچر ہے. اسی طرح دین کے لیے جب آپ ٹائم نکالتے ہیں, جب آپ اللہ کے لیے اسپیشل ٹائم نکالتے ہیں, جیسچر دیتے ہیں اللہ کو, چل کر آتے ہیں کسی جگہ قرآن سمجھنے کے لیے, یا چل کر مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور ٹائم سے پہلے جاتے ہیں, احسان کر کے جاتے ہیں, 5 منٹ پہلے جاتے ہیں, ایگزیکٹ جماعت کے ٹائم پہ نہیں جاتے ہیں, تو یہ اللہ کو چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں. جب یہ جیسچرز انسان دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ایک سٹیپ لوگے میں تمہاری طرف 10 سٹیپس لوں گا, اگر تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اور اگر تم جو ہے وہ میرے قریب آؤ گے تو میں اور زیادہ قریب آؤں گا. دس از ہاؤ اٹ از. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملٹی پلائز یور اسٹیپس. آپ ایک سٹیپ لیں گے اللہ اس کو ملٹی پلائی کرے گا. تو یہ ہے ہدایت کا اصل میں کانسیپٹ. لوگ کہتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دیں. اس کا انڈائریکٹلی مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو اب تک ہدایت نہیں دے رہے. یہی مطلب ہے نا, تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دیں, یعنی اب تک ہدایت نہیں دی, اب تک ہدایت نہیں آئی. دس از فالس کانسیپٹ. ہدایت 24 گھنٹے آپ کے اوپر بارش کی طرح گر رہی ہے. 24 گھنٹے ہدایت کے ذریعے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے. میں نے آپ کو شاید ایک بار پہلے ہی بتایا تھا کہ 5 طریقوں سے اللہ انسان کو سمجھاتے ہیں جو کہ پروون ہے قرآن و حدیث سے. قرآن سے بھی پروون ہے, حدیث سے بھی. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے نیچرل انسٹنکٹ جو آپ کا ہے اس سے سمجھانے کی کوشش, جو فطرت ہے, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے, آپ کو فطرتاً سمجھ آ جائے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ ایک طریقہ ہے. آپ کو فطرت, جس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے اچھی ہے, اس کو پتہ ہے فحاشی کیا ہے, اس کو پتہ ہے کون سی ڈریسنگ ٹھیک ہے کون سی ڈریسنگ ٹھیک نہیں, جس کی مسخ نہیں ہوئی ہے. نمبر 2, آپ کو آپ کے 6 سینس, آپ کو گھبراہٹ ہونے لگ جائے گی گناہ کے قریب جاتے ہوئے, اور آپ کو نیکی اٹریکٹ کرنے لگے گی. یہ بھی اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے, اور یہ نفس سے تعلق ہے اس کا, کہ نفس اللوامہ جو ملامت کرتا ہے, آپ کو گھبراہٹ دلاتا ہے گناہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا طریقہ آپ کو کہ نہ کریں. اوکے, آپ گناہ کرنا چاہیں گے, گناہ ڈیلے ہو جائے گا, گناہ میں رکاوٹ آ جائے گی, نیکی آسان ہو جائے گی. یہ اللہ کے سمجھانے کے طریقے ہیں. نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی ہے, آپ کے سامنے وحی موجود ہے, اس کو پڑھیں, اس کو ایکسیس کریں. گیٹ این ایکسیس ٹو دا وحی, اٹس ویری ایزی. اس پہ تدبر کریں, اس سے سیکھیں, کیونکہ دین سیکھنے کی چیز ہے, دین صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا, ابھی ریسنٹلی میرے دوست کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے. 26 سال اس کی عمر ہے. ہی از اے کولیگ آف مائن. اور جب میں اس سے ملنے گیا, ماشاءاللہ اس کو اللہ نے کافی ہمت دی تھی. اس کی والدہ کی اچانک ایستھما اٹیک سے ڈیتھ ہوئی ہے. 52 ایئر, شی واز 52 ایئر. رات 2:30 بجے ایستھما کا اٹیک ہوا. CMH میں لے کے گئے, اسٹیرائڈز دیے, ہر چیز دی, ڈرپ لگائی, سب کچھ کیا, ٹھیک ہو گئی. واپس آئی, آدھا گھنٹہ لیٹی ہیں, پھر ایستھما کا اٹیک ہو گیا کیونکہ موت آئی ہوئی تھی. دوبارہ لے کے گئی ہیں, ہر علاج کر کے دیکھ لیا, اور اس کی اپنی گواہی یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے ان سے ورس کنڈیشن میں لوگ آ رہے تھے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے, کسی کی کڈنی فیل ہوئی ہوئی ہے, کسی کا سانس رکا ہوا ہے, کسی کو برین ہیمریج ہوا ہوا ہے. سب کو شفا دے دی اللہ نے. لیکن میری والدہ جو ہے, ان کا ٹائم آیا ہوا تھا, ان کو کچھ بھی نہیں تھا, بس چلی گئی اس دنیا سے. اور وہ کہتا ہے کہ ان کا سر میرے ہاتھ پہ تھا. اٹس ویری پینفل کہ آپ کی والدہ کا سر آپ کے ہاتھ پہ ہو اور ان کی جان نکل رہی ہو. اور ہی سیڈ کہ وہ اتنی تکلیف میں تھی, ان کو سانس نہیں آ رہا تھا. جب سانس رک جائے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور تکلیف سے ان سے مطلب چیخا بھی نہیں جا رہا تھا, ظاہر ہے سانس رک گیا تھا, تکلیف سے آنسو نکل رہے تھے والدہ کی آنکھ سے, اور آنکھیں ان کی بوائل ہو, جیسے بوائل نہیں ہو جاتی, ابل نہیں جاتی, ویسی ہو گئی تھی. اور ہی سیڈ کہ دیٹ از دا مومنٹ آف ریلیف, کہ جب میری والدہ نے پورا کلمہ پڑھا, اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. ہی سیڈ کہ سانس جب نہیں آ رہا ہوتا, آواز نہیں نکلتی, تو میرے لیے یہ میریکل تھا کہ کلمہ کیسے پڑھ لیا میری والدہ نے. کوئی بات نہیں ہو رہی تھی ان سے, نہ میرا نام لیا جا رہا تھا, نہ کسی کا نام لیا جاتا, لیکن کلمہ ایسے پڑھا جیسے ایک عام آدمی کلمہ پڑھتا. اور ہی سیڈ دیٹ واز دا مومنٹ آف ریلیف فار می. اور اس نے کہا میں بہت رویا, لیکن اس بار خوشی کے آنسو تھے کہ میری والدہ نے میرے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا. اور وہ ایسا خوش نصیب وہ انسان ہے ماشاءاللہ جس نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑھایا. اب میں آپ سے یہی کہتا ہوں, ہم میں سے کتنے لوگ اپنی والدہ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو جنازہ آتا ہے, جنازے کی دعائیں آتی ہیں؟ جو دعا بیٹے کے منہ سے نکل سکتی ہے والد اور والدہ کے جنازے پہ, وہ کسی مولوی کے منہ سے نہیں نکل سکتی, چاہے آپ بڑے سے بڑے عالم کو بلا لیں.
جو دل سے وہ دعا اس وقت کرے گا اس کا رونا نکل رہا ہوگا. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اس کے ماں باپ کو کہ اتنا صالح بچہ کہ باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے, ماں کا جنازہ پڑھا رہا ہے, اس سے بڑی اور کیا سعادت کی بات ہوگی. اور غسل کس نے دیا؟ بیٹیوں نے, ماں کو. اور وہ چھوٹی چھوٹی بچی 11 ایئر اولڈ, 15 ایئر اولڈ, 16 سال, 3 بہنیں. تو اس کی سٹوری بڑی انسپیریشنل تھی ماشاءاللہ میرے لیے. اور اس نے کہا کہ واپسی پہ, ہاسپٹل سے واپسی پہ آتے ہوئے میں سورہ الواقعہ پڑھ رہا تھا اور مجھے ایسی سکینت مل رہی تھی, ایسا ریلیف مل رہا تھا جو مجھے کبھی نہیں ملا. اور ڈرائیور جو ہے وہ بھی انجوائے کر رہا تھا, ایمبولینس والا, واپسی پہ آتے ہوئے میری تلاوت کو. اس کی تلاوت ماشاءاللہ بہت پیاری. میں نے اسٹیٹس بھی سیٹ کیا تھا فیس بک پہ, اس پہ نیچے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ اس کی تلاوت واقعی بہت پیاری. تو وہ کہتا کہ دس از واٹ گیو می ریلیف. والدہ کی ڈیتھ پہ سورہ الواقعہ پڑھتے آ, سورہ الواقعہ جنرلی وہ پڑھ رہا تھا, کوئی حدیث میں نہیں آتا. تو یہ ہے وہ یوتھ جو اصحاب کہف والی یوتھ ہے, اور ایسی ہی یوتھ سے امید ہے کہ وہ چینج لائیں گے. تو دین سیکھنے کی چیز ہے. اب میں آپ کو یہ مثال دے رہا تھا کہ اصحاب کہف اس لیے بچ گئے اس فتنے سے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ نازل ہو گئی کیونکہ وہ اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھا رہے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ دن رات سمجھا رہے ہیں 5 طریقوں سے. وہی چوتھا ہے, آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے, اللہ تعالیٰ ذرا آپ کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے نا آپ کو کوئی لاس ہوتا ہے کہ یہ سیدھا نہیں ہو رہا ہے, اس کو ذرا میں جھنجھوڑتا ہوں, اس کو غم کا الیکٹرک شاک دیتا ہوں میں. پھر غم کا الیکٹرک شاک آتا ہے, آپ سے کوئی پیارا ناراض ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے, یا ایسے ہی جو ہے وہ کوئی لاس ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے, تو سمجھ جانا چاہیے. یا آپ سے کوئی بدتمیزی کر دیتا ہے, آپ کی بڑی عزت ہے ایک جگہ, اچانک آپ سے لوگ بدتمیزی کرنے لگ جائیں, یہ سائن ہے اللہ کی طرف سے کہ سیدھا ہو جا. امام شافعی کہتے تھے کہ جب بھی میری وائف کے ساتھ میرے معاملات خراب ہوتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ از کالنگ می بیک, کہ تقویٰ اپنا ٹھیک کر لے. اوکے, تو لوگوں کا آپ سے الجھ جانا یہ ایک سائن ہے کہ آپ کا تقویٰ نہیں ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ایک اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں. تو یہ چوتھا طریقہ, آپ کو اللہ جھنجھوڑتا ہے اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر پکڑ لیتا ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, وہ آخری ہے. اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ کے لیے جہنم. اور یہ ہے ابو جہل والا جو درجہ ہے کہ بس پھر ختم ہو گیا, اس کے بعد کوئی سین نہیں ہے, کیونکہ اس بندے نے 5 طریقے ریجیکٹ کر دیے. اللہ نے فری ول دی ہے نا, تو پنش کرتا ہے اللہ, لٹرلی پنش کرتا ہے تاکہ ابھی بھی سدھر جائے, ابھی بھی واپس آ جائے. تو یہ ہے ہدایت کا کانسیپٹ. اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ہدایت نہیں مل رہی. ہاں وہ میں سمجھتا ہوں ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کی دعا کریں, ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ مزید ہمیں ہدایت ہے. لیکن یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ ہدایت آپ کو نہیں آ رہی. اوکے, ہدایت آپ کو 24/7 آ رہی ہے. All you have to do is to take advantage of the opportunity. آپ کو فیس بک پہ دن رات اسلامک ایونٹس نظر آ رہی ہیں, کیا ہے ہدایت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہدایت ہی ہے نا. آپ کو یوٹیوب پہ دن رات کلپس لیکچرز نظر آ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. لیکن چوائس اب آپ کی ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا. جو ان سے فائدہ اٹھائے گا, ایک سٹیپ لے گا, کوشش کرے گا, تو اللہ کہتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, ہم اس کو انکریز کریں گے ہدایت میں, ملٹی پلائی کریں گے, کیونکہ انہوں نے پروو کیا ہے اوکے کہ یہ ہدایت ڈیزرو کرتے ہیں. تو ہدایت کا کنسیپٹ یہ ہے, آپ سمجھ لیں. پہلا سٹیپ ہے کہ اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھائیں. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے نفس کے خلاف جانا پڑے گا. آسان نہیں ہے, تھوڑا خلاف جانا پڑے گا. آپ کو زبردستی نماز پڑھنی پڑے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا, تو ضروری تو نہیں نا کہ جس میں دل لگے وہی چیز کی جائے. دنیا میں آپ زندگی میں کتنی چیزیں کر رہے ہیں جن میں دل نہیں لگتا. کس کا دل کرتا ہے صبح صبح اٹھ کے جاب پہ جائے, نہائے, گاڑی میں بیٹھے, گاڑی سٹارٹ کرے اور اس کے بعد جاب پہ جائے؟ بڑے کم لوگ کا دل کرتا ہے, لیکن کر رہے ہیں کیونکہ اس کی نیسیسٹی پتہ ہے, جاب کی نیسیسٹی آپ کو پتہ ہے, نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے. تو یہی حساب نماز کا. لیکن آہستہ آہستہ آپ کا دل کرنے لگے گا جب آپ نماز کا حق ادا کریں گے. یو ول اسٹارٹ ٹو انجوائے. اوکے, تو یہ ہے ہدایت کا کنسیپٹ. نمبر 1, اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں, اللہ کو جسچر شو کریں, اور پھر اللہ وزدناہم ہدیٰ, ہدایت میں آپ کو انکریز کرے گا. اور ایسے انکریز کرے گا آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کا دل بدل جائے گا, اور آپ کا 180 ڈگری آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جائے گی, آپ کے تھاٹس چینج ہو جائیں گے. آپ کا دل ایسا نرم ہو جائے گا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے سامنے لوگوں کا دل نرم ہوتے دیکھا ہے. GIK میں میرا ایک دوست تھا, وہ سب سے ہارش, جسے کہتے ہیں نا لکڑ پاڑ مولوی, وہ والی چیز تھی, فتوے لگانے والا,
اور ہی واز سو ہارش اور سو اسٹرکٹ. جب بھی اس کے پاس کوئی بیٹھتا تھا وہ اچھا خاصا ڈانٹتا تھا, بڑے سٹرن انداز سے دعوت دیتا تھا, مطلب اس میں بہت سختی تھی, اور ہم امید چھوڑ چکے تھے, اس سے کوئی امید نہیں ہے. اب وہ اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے, اب وہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ اس کا ایک بھائی شہید ہو گیا, اوکے, جہاد میں. اب وہ جہاد میں کہاں گیا آئی ڈونٹ نو, بٹ دس از واٹ ہیپنڈ ایکچولی. اس کا ایک بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا. اب پتہ نہیں اس واقعے نے اس پوری فیملی کا دل کچھ ایسے نرم کیا کہ لٹرلی میں نے اس بندے کو اپنے سامنے بچے کی طرح نرم ہوتے دیکھا ہے, جیسے ایک بچے کا نرم دل نہیں ہوتا, یعنی اتنی نرمی اس میں آ گئی, اتنی اس کی گفتگو میں نرمی آ گئی, اس کی آنکھیں ہر وقت نم ہوتی تھی, اس کی ٹون ہی بالکل ڈاؤن ہو گئی, اس کی آواز میں نرمی آ گئی, اس کے افکار و نظریات میں نرمی آ گئی, یعنی اتنی ٹالرنس اس میں آ گئی کہ میں ابھی تک اس کی مثال دیتا ہوں. اور بھی 2-3 لوگ میرے سامنے ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے نرم ہوتے دیکھا. اور یہ نرمی کیا ہے؟ دل کی نرمی. یہ نرمی تب ہوتی ہے جب ہدایت آتی ہے, جب انسان پہ سکینت نازل ہوتی ہے, ورنہ ہر وقت انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, غصے میں ہوتا ہے, گرمپی ہوتا ہے, آرگومنٹیٹیو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی روح جو ہے وہ مانگ رہی ہے وہ چیز, اس کی روح جو ہے وہ کریو کر رہی ہے اس چیز کو, جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو اصحاب کہف وہ لوگ تھے جن پہ سکینت نازل ہوئی, اللہ نے انہیں انکریز کیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, یہ اگلا ریوارڈ ہے, اوکے, ریوارڈز ہیں اللہ کو جسٹس شو کرنے کے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے, اتنے مضبوط کر دیے جیسے کہ عمر بن الخطاب جب اپنی بہن کے پاس گئے فاطمہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈرپوک سی ہے, میں ایک تھپڑ ماروں گا تو یہ اسلام کو چھوڑ دے گی. انہوں نے اچھا خاصا مارا, وہ اور پکی ہو گئی, کہتی ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو, ہم تو اسلام نہیں چھوڑنے والے. یہ ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ ڈرپوک آدمی میں کہاں سے جو ہے وہ ایک دم سے اسٹرینتھ آ گئی, اور ایک دم سے کہاں سے ان میں اتنی جو ہے. آپ سوچیں کہ صحابہ کیسے ان میں ایسی ایسی اسٹرینتھ آ جاتی تھی کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی لیٹر لے کر بھیجتے ہیں اس کی طرف, کسرا کی طرف, اور وہ خبیث کیا کرتا ہے کہ پیچھے سے نیزہ, اوکے, صحابی کو پتہ بھی نہیں ہوتا, پیچھے سے نیزہ گھساتے ہیں اس کے جو وہ فوجی ہوتے ہیں, اور ہمیں کوئی پیچھے سے سوئی چبا دے تو پہلا جو ہے ہمارا کیا سینٹینس ہوگا؟ ظاہر ہے یا تو ایف ورڈ ہوگا, سیدھی سی بات ہے, جو آج کل کی یوتھ ہے, یا ایس ورڈ ہوگا, اوکے, یا کوئی گالی نکلے گی بہت بڑی, یا جو ہے وہ چیخ نکلے گی, یا کوئی اور ورڈ نکلے گا پین کا. اس صحابی کے منہ سے انکانشیسلی, اسے نہیں پتا تھا پیچھے سے صحابہ کوئی گھونپ رہا ہے, فزتو بربک الکعبہ, کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور وہ بادشاہ پریشان ہو گیا, یہ کیا ورڈز ہیں, مطلب اس کے پیچھے سے نیزہ گھسایا جا رہا ہے اس کی کمر سے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کہاں سے نکل آیا اسٹرینتھ؟ سوچنے کی بات ہے, یہ سینٹینس کہاں سے نکل آیا؟ یہ سب کانشیس سے نکلا, جیسے اس کی والدہ کے منہ سے کلمہ کہاں سے نکل آیا؟ جو ساری عمر کیا ہوتا ہے وہی نکلے گا نا ڈیتھ پہ, کچھ اور تو نہیں نکلے گا. یہ ہے وہ اسٹرینتھ. ایسی ایسی اسٹرینتھ صحابہ کو ملی دین اسلام میں آ کے, عقیدہ سمجھ کے. ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص نے انہیں بھیجا کہ اس کو یزدگارد کو جا کے پیغام دو کہ فوجیں کھڑی. یزدگارد اس دور کا خدا تھا, سو کالڈ گاڈ, کہاں کا؟ کسرا, بہت بڑا نام ہے یزدگارد. یزدگارد کے دربار میں جب وہ انٹر ہوا تو پرشیا کے قالین آپ کو پتا ہے نا کہ بہت فیمس تھے, بہت موٹے موٹے, ویری ایکسپینسو. اس صحابی کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اس کا کانفیڈنس چیک کریں, اس صحابی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, اور اس صحابی کا غالباً وہ حبشی تھے صحابی, آئی ایم ناٹ شیور بٹ آئی بلیو کہ وہ حبشی تھے, موٹے موٹے ہونٹ تھے, اور نیزہ ان کے ہاتھ میں تھا. اور وہ نیزہ یوں مار مار کے, جیسے روب کے ساتھ نہیں انٹر ہوتے, نیزہ یوں مار مار کے اس دربار میں انٹر ہو رہے تھے. تو وہ کارپیٹ ڈیمیج ہو رہا تھا, تو اس کے جو وزراء تھے وہ پریشان ہو گئے, پینک ہو گئے. انہوں نے کہا کون بدتمیز آدمی ہے, کارپیٹ ڈیمیج کرتے آ رہا ہے, اس کو تمیز نہیں ہے. تو ایک وزیر نے کہا کہ ہو آر یو, کون ہے تو, تجھے تمیز نہیں ہے, تو ہمارے خدا کی طرف کیسے جا رہا ہے, یعنی تو ہمارے گاڈ کی طرف اس حلیے میں جا رہا ہے, ہاؤ ڈیئر یو, اور اس طرح جا رہا ہے. تو اس صحابی کے منہ سے جو سینٹینس نکلا یہ ہے اصل میں وہ اسٹرینتھ, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, کہ وہ ایک اس کے پاس جا رہا ہے, صفاق حکمران کے پاس جا رہا ہے, قتل بھی کر سکتے ہیں, پتہ ہے انہیں مار بھی سکتا ہے یہ. اب وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ دیکھیں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا tell your God, tell your Lord that I am from his Lord.
اپنے خدا کو جا کے بتا دے کہ میں اس کے خدا کی طرف سے. یہ ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, یہ ہے وہ جذبہ. جب اس وزیر نے سینٹینس سنا وہ پریشان ہو گیا, اس کی گھگی بند گئی, ویسے ہی بیٹھ گیا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک آیا اور ٹری کے ساتھ آرام فرما رہے تھے, اس نے تلوار نکال لی اور اس نے کہا کہ او محمد آج تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ, بس دیٹس آل ہی سیڈ, اور اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, مشرک کے ہاتھ سے. اوکے, تو یہ ایسی ایسی چیزیں, یہ فیبلز نہیں ہیں, سٹوریز نہیں ہیں. اوکے, ایونجرز تو فیبلز ہیں, سٹوریز ہیں, فینٹیسی ہے. اوکے, بٹ دیز آر ریئل تھنگز آئی ایم ٹیلنگ یو. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, پکا کر دیا ان کا دل, کہ کھڑے ہو گئے وہ ظالم حکمران کے سامنے, اور انہوں نے کیا کہا؟ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے, وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کو کوئی سبڈیو نہیں کر سکتا. وہ العزیز ہے, وہ الحکیم ہے, اور وہ رب ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ واٹ از رب؟ یس, اور بھی ہیں رب کے ساتھ ایسوسیٹیڈ 3-4 چیزیں. رب ہے, کریٹر بھی رب ہے, اوکے, وہ بھی رب ہوتا ہے. نرشر بھی رب ہے, چیریشر بھی رب ہے, سسٹینر بھی رب ہے. دس از رب. رب کوئی نہیں ہو سکتا, پوری کائنات میں رب کوئی نہیں ہے. بڑے سے بڑا کنگ آپ کو رزق تو دے دے گا, آپ کو کھانے پینے کے لیے دے دے گا, لیکن اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس رکھنا اس کے لیے امپاسبل ہے کہ آپ نے اس رزق کے ساتھ کیا کیا, یا ہر وقت نظر رکھنا امپاسبل ہے. جیسے آئی فون ایپل نے کریٹ کیا, اب وہ بری ہیں, اب ہم اس کو توڑیں پھینکیں, اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں, ان کا کوئی تعلق نہیں. رب وہ ہوتا ہے جو ایک ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو دیکھ رہا ہے اور نظر رکھے ہوئے ہیں. 7 ہیون سے ایک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی چیخ بھی سن رہا ہے, پکار بھی سن رہا ہے, اس کے دل کی آواز بھی سن رہا ہے, اس کا رونا بھی سن رہا ہے, اس کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے, اس کو نیکی کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے, اور اس کو ہر مصیبت سے گزرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے. اوکے, دس از رب. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے, تم لوگ کے تو ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. لَنَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا, اور ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے. جو تم نے کرنا ہے, تم نے ہمیں مارنا ہے, تم مار دو. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور اگر ہم نے ایسا کیا, لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا, we would have certainly spoken then an excessive transgression, پھر ہم نے سب سے زیادہ ٹرانسگریشن کی بات کی, ایکسیس کر دیا ہم نے ٹرانسگریشن میں, کیونکہ رب اسی کو ہونا زیب دیتا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. اوکے, سو کمپیئر دس ود دا گاڈ آف کرسچینٹی, سو کالڈ گاڈ, کہ وہاں پہ گاڈ کو نیند بھی آ رہی ہے, وہاں پہ گاڈ جو ہے وہ ڈیوڈ سے کشتی بھی ہار جاتا ہے, وہاں پہ گاڈ ریگریٹ بھی کرتا ہے میں نے انسانوں کو کیوں بنایا, بائبل میں آیات ہے. دین گاڈ ریپینٹیڈ اوور وٹ ہی ہیو ڈن, گاڈ نے معافی مانگی. بالکل جیسے ایونجرز میں وہ ان کے اب سو کالڈ گاڈز دیکھ لیں, گریک مائتھولوجی, گاڈ مسٹیک کر رہا ہے. گاڈ جو ہے وہ بیٹا جنم دیتا ہے, اس کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو ایول ہے, اس کو تو ادھر ہیل فائر میں بند کرو, یہ تو بغاوت کر گیا. تو کسی میں ہے جرت کہ اللہ کے خلاف بغاوت کر جائے. ابلیس نے جرت تو کی, لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا, اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اس نے کہا کہ میرے رب مجھے چھوٹ دے دے, اجازت لی. اس کو پتا تھا کہ اللہ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ سارے باطل کانسیپٹس ہیں ان کے, جو ہمیں ہالی ووڈ میں آج ہمارے بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں. سو ہم اگر اس کے علاوہ کچھ کہیں گے تو پھر یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ, these are people have taken besides him other deities, انہوں نے تو دین ہی اور بنا لیا, انہوں نے تو پیسے کو پوجنا شروع کیا, انہوں نے تو ویلیوز ہی اور بنا لیا. یہ کہاں جا رہے ہیں, یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. جیسے آج آپ اپنے ارد گرد دنیا دار لوگوں کو دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی گفتگو کیا ہے, ان کی ویلیوز کیا ہیں, ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں, اور ان کی پریفرنسز کیا ہیں, اور یہ ان پریفرنسز کی وجہ سے ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں, ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں, پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ ہے انالیسس. اوکے, تو اصحاب کہف بھی یہ کہتے تھے ہمارے لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ لے لیے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین, کیوں نہیں یہ ایک بہت پاورفل دلیل لے آتے اس کی جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس میں ایک نقطہ ہے بڑا زبردست, سمجھ لیں. اصحاب کہف ور ویری ایکسیلنٹ دائز, اور they were full of wisdom. انہوں نے لوگوں کو نہیں کوسا ڈائریکٹ.
اوکے لوگوں کو جا کے نہیں کہنا شروع کر دیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, تم لوگ کیسی حرکتیں کر رہے ہو. انہوں نے کیا کہا, اپنے آپ سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا, اور اگر ہم نے بھی ان کی طرح کیا تو ہم بھی انجسٹ ہو جائیں گے. یہ حکمت ہے کہ لوگوں کو اینالائز کرانا اپنے تھرو, کہنا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, اگر ہم نے بھی یہ والی حرکت کی تو پھر سوچو کہ کیا تباہی آئے گی. تو اس سے پوائنٹ یہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے, تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ پلیز لوگوں کو نہ کوسا کریں, کہ گناہ گار کو نہ کوسا کریں, گناہ کو کوسا کریں. ہمارے رویے آج آپ دیکھ لیں, لوگ دین سے کیوں دور ہیں. ایک بندہ فیس بک پہ کوئی گانا ڈال دے, کوئی ایسی ویسی چیز شیئر کر دے جس میں کوئی غیر شرعی چیز ہے, فوراً کمنٹس آنے لگ جاتے ہیں کہ بردر پلیز ریموو اٹ اور دس اور دیٹ, اور سب کے سامنے آنے لگ جاتے ہیں اور فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بے صبری ہے. آپ بجائے کہ اس کو کوسنے کے پرسنل میسج میں اس سے بات کریں, پیار سے اس سے بات کریں, اسے سمجھانے کی کوشش کریں. اوکے تو یہ بہت ضروری ہے نقطہ سمجھنا کہ گناہ گار کو نہیں کوستے, گناہ کو کوستے ہیں, اس ایکشن کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اس سنت سے بھی ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گار کو نہیں کوسا ہے. ایک بدو آیا بیڈوین اور مسجد میں آ کے پیشاب کرنے لگ گیا, اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا. صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑے. اللہ کے نبی نے کہا ویٹ لیٹ ہم فنش. پہلا نقطہ, اس حدیث میں اتنا وزڈم ہے کہ اتنے نقطے ہیں. پہلا نقطہ کہ جب لوگ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں اوکے جس میں ظاہر ہے اگر آپ انہیں روکیں گے تو ان کا تکلیف ہوگی, تو لیٹ دیم ڈو اٹ فرسٹ. اوکے ایز کریٹ کریں ان کے لیے, کیونکہ واش روم یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ظاہر ہے اللہ کے نبی نے کہا لیٹ ہم فنش فرسٹ. ادروائز ایک کیوس ہوگا, ایک عجیب سچویشن کریٹ ہوگی. ہی وڈ ناٹ ہیو فنش, آپ اسے جا کے پکڑ لیں گے, مارنے لگ جائیں گے اور سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. پہلی بات کہ لیٹ ہم فنش. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ لاؤ بالٹی لاؤ اور یہاں پہ پانی پھینک دو. سیکنڈ پوائنٹ, پینک نہیں ہوتے, سچویشن کو مینج کرتے ہیں. کرائسس مینجمنٹ جو آج کل آپ کو کمپنیز سکھاتی ہیں, کمپوزڈ رہیں. اللہ کے نبی نے پرابلم کو سالو کیا. سب سے پہلے کہا یہ پیشاب کو ذرا صاف کرو, لاؤ بالٹی لاؤ پانی سے. اس کا مطلب ہے کہ کمپوز رہتے ہوئے پرابلم کو حل کرنا چاہیے. اب آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے, آپ پینک ہو جائیں, ہبڑ دبڑ ہو جائے, آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں, گالی گلوچ شروع کر دیں, اونچی آواز میں باتیں شروع کر دیں, مسئلہ وہیں کا وہیں ہے, اور آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے, آپ کی صحت کو بھی, دوسروں کا بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہے, تو پایا کیا؟ کچھ بھی نہیں پایا, زیرو. تو اس حدیث سے سیکھیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں پہ پانی بہا دو, پانی بہایا. پھر اللہ کے نبی نے اس سے بات کی اور بڑی خوبصورتی سے بات کی. اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد پاکیزہ جگہ, یہاں ایسے نہیں کرتے ہیں. That's all he said. اور وہ اتنا امپریس ہوا, اگر کوئی اور اس سے کچھ کہتا شاید وہ لڑنے لگ جاتا. تو اس لیے سمجھ لیں دعوت کا طریقہ. اوکے تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یہ اس کی دلیل لے کے آتے, جو من گڑھت دین انہوں نے کر لیا ہے, اس کی دلیل ان کے پاس کیا ہے, ان کی بیسس کیا ہے, ان کی ویلیوز کی بیسس کیا ہے. جیسے آج ہم دیکھیں لوگوں نے کیا کیا کرائٹیریاز بنا لیے شادی کرنے کے, کہ اتنا دہیز ہونا چاہیے, اور لڑکے کی جاب ایسی ہونی چاہیے, لڑکی کا قد ایسا ہونا چاہیے, وہ ایسی دکھنی چاہیے, اس کا رنگت ایسی ہونی چاہیے. یو شوڈ کویسچن ان کی دلیل کیا ہے ان چیزوں کی, آپ کس بیسس پہ, کہاں سے آپ نے ویلیوز بنا لی ہیں. اوکے یو شوڈ چیلنج. اپنی فیملی میں آپ کو چیلنج کرنا پڑے گا. سب سے مشکل ہی اپنی فیملی کو چیلنج کرنا ہے, ان کو دعوت دینا. تو آپ ان سے پوچھیں کہ اس کی دلیل کیا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے کرائٹیریاز بنا لی. وہ آپ کو کہیں گے کہ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہی جواب ہے نا کہ دس از ہاؤ اٹ از. دنیا داری ہے, کرنا پڑتا ہے, دنیا کو بھی ساتھ چلانا پڑتا ہے. تو یہ بھی میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلانی ہے, اور وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں جو فیوریٹ آیا ہے ہم سب کی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. ایک یہ فیوریٹ آیا, دوسری وہ فیوریٹ آیا, لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. یہ دو فیوریٹ آیات ہیں سارے دنیا دار لوگوں کی. تو ان دونوں آیات کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا. دنیا کا کون سا ورژن مانگا ہے اللہ کے نبی نے, کنزیومرزم والا, کیپٹلزم والا, یہ والا جس میں عورت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, یہ دنیا مانگی ہے اللہ کے نبی نے, اس دنیا کو پریفر کیا. یہ دنیا مانگی ہے کہ دین کو کھڈے لائن لگا دو اور بس منی, ٹاک اباؤٹ منی, گیجٹس اینڈ آل دیز تھنگس, یا شادی بیاہ میں جو ہے وہ 10-10 لاکھ کی فوٹوگرافی کراؤ دنیا کو دکھانے کے لیے. یہ والی دنیا, از دس واٹ از مینٹ بائی دین اور دنیا ساتھ چلنے چاہیے؟ تو یہ کھلی بغاوت ہے اللہ کے خلاف.
یہی تو یہودیوں نے کیا تھا. یہ دنیا نہیں ہے, دنیا کا بھی ورژن اسلامک دنیا ہے, وہ والی دنیا. دنیا سے کیا مراد ہے؟ حلال چیزیں. اس آیت کی تفسیر سمجھیں, ربنا آتنا فی الدنیا, اس سے مراد ہے اللہ مجھے دنیا کا گڈ دے, حسنا, حلال چیزیں دے, عزت دے, رزق دے, اوکے, وہ والی اولاد دے جو مجھے تنگ نہ کرے, جو میرے لیے فتنہ نہ بنے, وہ والے پیرنٹس دے جو میرے لیے فتنہ نہ بنے, وہ والے رشتہ دار دے جو فتنہ نہ بنے, وہ والی بیوی دے, وہ والا شوہر دے, وہ والی جاب دے جو میری دنیا کے لیے بھی اچھی ہے, آخرت کے لیے بھی اچھی ہے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں غربت کی, جاب نہیں اچھی, پیسے نہیں ہیں, تو یہ بھی سمجھ لیں کہ پیسہ بھی ایک فتنہ ہے, اور آپ کے نبی نے غربت پسند کی ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آپ دیکھ لیں امیر لوگ کے لیے زیادہ چانسز ہیں سلپ ہونے کے لیے, ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے, ڈرگز میں جانے کے لیے, الکوہل میں جانے کے لیے, مختلف 5 اسٹار ہوٹلز میں جانے کے لیے, ویکیشنز میں جانے کے لیے. دے ہیو مور چانسز ٹو سلپ اینڈ ٹو فال انٹو دا فتنہ, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی امیر کو ہدایت دے دیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو امیر ہونے کے باوجود اللہ کے قریب. اسی لیے اللہ کے نبی نے غربت پسند کی. اللہ کے نبی واحد نبی ہیں جس نے اپنی اولاد کے لیے غربت کی دعا کی, حضرت فاطمہ کے لیے اور باقی اولاد کے لیے, حضرت علی کے لیے. اس میں بہت فلسفہ ہے, اس میں زہد کا فلسفہ ہے جو ہمارے صوفیز کوٹ کرتے ہیں, لیکن خیر وہ ایک اور ایکسٹریم پہ چلے گئے. دنیا کمانے میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن اچھی دنیا کمانے میں. اوکے, تو یہ ہے بیسیکلی فلسفہ. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان کی دلیل کیا ہے, ہاؤ ڈیڈ اٹ کم ٹو بی, یہ سوسائٹی کیسے بن گئی. اور یوتھ جب تک ان کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی تب تک کوئی چینج نہیں آنے والی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی طرح لوگ رلتے رہیں گے, اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس ہوتا رہے گا, اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی رہیں گی, اسپیشلی سب کانٹیننٹ کلچر میں, جہاں پہ ایسے ہم نے ویلیوز بنا لی ہیں, فالس ویلیوز, اصول گڑھ لی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہونا, رشتہ داریاں توڑ دینا, اور کلچرل ہپوکریسی کا تو انتہا ہے. یعنی کہ ویسٹرنرز جتنے مرضی گناہ گار ہوں لیکن ان میں کلچرل ہپوکریسی نہیں ہے. کلچرل ہپوکریسی کیا ہے؟ آپ کے گھر ایک رشتہ دار ہے, آپ اس سے پوچھیں جی, آپ اس کے سامنے کھانا لائیں, اس کو کھانا پیش کریں, اسے کہیں اور کیا کھائیں گے, وہ کہیں جی نہیں جی کچھ نہیں کھاؤں گا, بہت شکریہ میں کھانا کھا کے آیا ہوں. اور گھر جا کے وہ کہیں مجھے کچھ پوچھا نہیں, مجھے کچھ کھلایا نہیں, میری خاطر نہیں کی, اس کو تو تمیز نہیں ہے کچھ. یہ کلچرل ہپوکریسی. When you say no, it means it should mean no. When you say yes, it should mean yes. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے گھر آیا, آپ اس سے کوئی پوچھیں, وہ آپ کو نو کرے اور گھر جا کے کہے کہ اس نے میری خاطر نہیں. اس وجہ سے جنریشن سفر کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کلچرل ہپوکریسی کی وجہ سے. رشتہ دار لڑتے ہیں آپس میں, لڑائیاں کرتے ہیں, ہمیں پروٹوکول نہیں دیا, ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, سچویشن نہیں دیکھتے. تو یہ ہمارے کلچرز میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو چینج کرنی پڑیں گی, اور یہ آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں. یہ لوازمات اور یہ عجیب و غریب دنیا داری اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے چیزیں, اس طرح زندگی نہیں گزاری جاتی, اس طرح تھوڑی گزاری جاتی ہے زندگی. یہ تو ایک غلامی والی زندگی ہے نا, آپ غلام ہیں پھر اس کا مطلب کلچر کے. تو اصحاب کہف کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے بیرت کا اعلان کیا تھا. اب بیرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ خروج کرنے لگ جائیں, آپ تلواریں لے کے نکل جائیں, اوکے, گورنمنٹ کے خلاف, حکومت کے خلاف, یہ مطلب بالکل نہیں ہے. بیرت سے مراد ہے ڈیٹیچمنٹ, آئسولیشن, اینڈ یو شوڈ سے نو ٹو سچ تھنگس. جب تک آپ نو نہیں کہیں گے, اسی طرح آپ کی جنریشن, آپ کی یوتھ سفر کرتی رہے گی. اسی طرح عورتوں کی زبردستیاں شادی ہوتی رہیں گی. کس وجہ سے؟ جائیداد کی وجہ سے, کہ جائیداد کا معاملہ تو خاندان میں شادی کرنی ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. They said to one another, and when you have withdrawn from them and that which they worship other than Allah, isolation, withdrawal, you cannot be saved from the fitna of the Dajjal while being amongst them. کچھ لوگ کیوں نہیں دین پریکٹس کر پاتے؟ کیونکہ ان کے ارد گرد وہ لوگ ہیں نیگیٹو انرجی والے جو دین سے کوسوں دور ہیں. اوکے, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کے کوئی دوست ہیں جو بے دین ہیں, ان سے قطع تعلقی نہ کریں, لیکن ان سے کلوز ایسوسیشن نہ کریں. یا آپ انہیں کنونس کر لیں گے یا وہ آپ کو کنونس کر لیں گے, ایک چیز ضرور ہو جائے گی. اوکے, اور اگر آپ ان کو کنونس نہیں کر پا رہے تو وہ آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو ڈونٹ بی اے مارجنل مین.
مارجنل مین سوشولوجی کی ایک ٹرم ہے، ایسا بندہ جو درمیان میں لٹکا ہوا ہے، کہ جو کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی مولوی ہو جاتا ہے کبھی لبرل ہو جاتا ہے، اور اس نے اپنا ہی ایک من گھڑت دین بنا لیا. سو we will not worship anyone other than Allah. We have to withdraw from this, otherwise we will not be safe from fitna. yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, retreat to the cave, your Lord will spread out for you of his mercy, min amrikum mirfaqa, and will prepare for you from your affair facility. حسن ظن رکھنا اللہ کے بارے میں، یہ مینرز میں سے ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ جب بھی دعا کریں کسی کام کے لیے نکلیں تو پلیز ایسے الفاظ کہا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین کر دیں گے. اللہ کو ایسے الفاظ بہت پسند ہیں. یہی فرق ہے ایک مومن کی گفتگو میں اور ایک دنیا دار کی گفتگو میں، کہ دنیا دار کی گفتگو میں اللہ از ٹو بی سین نو ویئر، انشاءاللہ از ٹو بی سین نو ویئر. تو جب بھی آپ کوئی کام کرنے نکلیں اللہ پہ توکل کریں، بھروسہ کریں، اللہ کے بارے میں پازیٹیو الفاظ کہیں. جیسے انہوں نے حسن ظن کیا، انہوں نے کہا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. تو جب آپ کو کوئی مصیبت آئے تو پہلا لفظ، پہلا سینٹنس آپ کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلنا چاہیے، اور دوسرا یہ نکلنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ابراہیم علیہ السلام کا الفاظ ہیں آگ میں جب انہیں ڈالا گیا تھا، کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی سلوشن نکال دے گا. اللہ کو الفاظ بہت پسند ہیں. تو یہ ہے حسن ظن رکھنا. اگلی آیت ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. یہ آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن میں اس کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی. And you would see the sun when it rose inclining away from their cave on the right, and when it set passing away from them on the left. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا سائنس ہے. یہ کوئی کوآرڈینیٹس تھے جن کوآرڈینیٹس کی وجہ سے ڈائمینشن کھل رہی تھی، پورٹل کھل رہا تھا، اس کے اندر جا رہے تھے وہ، یا واللہ عالم یہ کیا سائنس ہے، اللہ نوز بیسٹ. while they were laying within an open space thereof, space open تھی, that was from the signs of Allah. اللہ نے کہا یہ ہماری آیات میں سے ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سورج روزانہ نکلتا ہے رائٹ اور لیفٹ سے، لیکن اس کیو میں رائٹ پہ جانا اور لیفٹ کی طرف آنا یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. اس کے پیچھے کیا سائنس ہے واللہ عالم. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیرامڈز میں بھی ایسے ہی ہے. جس لوکیشن پہ پیرامڈز ہے وہاں اسی طرح ہوتا ہے کہ سورج اس کی یہی پوزیشن ہوتی ہے. کل میں نے آپ کو گیزا پیرامڈز کے بارے میں بتایا تھا، اور گیزا پیرامڈز کے باہر وہ سفنکس بیٹھا ہوا ہے پنجے رکھ کے، بالکل اصحاب کہف کے کتے کی طرح. اب یہ تفسیر نہیں ہے، یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں. He whom Allah guides is the rightly guided, but he whom he leaves astray never will you find for him a protecting guide. جس کا ذمہ اللہ لے لے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس طرح بچاتا ہے کہ پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے، پوری دنیا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. And you would think them awake. اب یہ اللہ کا میریکل ہے کہ تمہیں لگتے کہ وہ awake تھے، شاید ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، while they were asleep، لیکن وہ اصل میں سو رہے تھے. And we turned them to the right and to the left. کروٹیں دلوا رہے تھے ہم انہیں تاکہ ان کے بلڈ ویسلز جو ہے بلاک نہ ہو واللہ عالم. While their dog stretched his 4 legs at the entrance. کتے کو اسٹریچ کروایا اللہ نے اس کے 4 legs. کیا مقصد تھا؟ ایک تو روب آئے لوگوں پہ، پہرا دے وہ، اور کیا مقصد تھا واللہ عالم. If you had looked at them, you would have turned away. علیہم لولیت منہم فرارا ولا ملئت منہم رعبا. تم پہ ہیبت طاری ہو جاتی، تم پہ روب آ جاتا اگر تم یہ سین دیکھ لیتے، تم چیخیں مار کے وہاں سے بھاگ جاتے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جو بھی ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہیبت ناک سین ہوتا تھا کہ وہاں سے دوڑ لگا دیتے. تو یہ 5:30 ہو گئے، کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا. آج ہم نے 18 آیت تک پڑھا ہے. تو اصحاب کہف کا واقعہ انشاءاللہ مزید آگے جا رہا ہے، اور ہماری کلاس منڈے کو ہوگی انشاءاللہ. میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ 50 آیت تک پڑھ کر آئیں، آیت نمبر 50 تک، کیونکہ ہم نے سورہ یوسف بھی ڈیفینیٹلی پڑھنی ہے ابھی. تو آپ لوگ ویکینڈ پہ آپ کا ہوم ورک ہے، پلیز 50 آیت تک پڑھ کے آئیں. اور ایک اور آپ کا ہوم ورک ہے، اگر آپ کہیں گے میں آپ کو یہ بک بھیج بھی دوں گا. یہ بک پڑھیں اور اس میں دجال کا ایک بار جا کے ٹاپک پڑھ لیں. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کے سامنے ایسی ایسی احادیث آئیں گی جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی دجال کے بارے میں. اس بک کا نام ہے علامات قیامت کا بیان. اقبال کیلانی کی بک ہے، بڑی سمپل ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اوکے، اور اس میں جو چیپٹر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے کون سا چیپٹر پڑھنا ہے؟ جی، کثرت فریب.
مسیح الدجال کا ظہور 197، اور یہ آپ نے پڑھنا ہے 220 پیج تک، 23 پیج ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بڑا علم آ جائے گا فتنہ دجال کے حوالے سے۔ 197 to 220 علامات قیامت کا بیان، اس کا کور دیکھ لیں، یہ آپ کو گوگل پہ ایزیلی مل جائے گی، آپ وہاں لکھیں علامات قیامت کا بیان ALAMAT، محمد اقبال کیلانی PDF، ٹھیک ہے؟ آپ کو مل جائے گی، اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور 50 آیا تک پڑھ کر آئیں سورہ کہف کا، انشاءاللہ ویل ڈسکس اٹ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔